پڑھنے کے آداب قرآن کی دلیل ہے کہ قرآن کا پڑھنا مستقل مقصود ہے، سمجھنا مستقل مقصود ہے، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، ورنہ آداب نہ ہوتے، پڑھنے کی اتنی پابندیاں نہ ہوتی، اعوذ باللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے، ہاں بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے، یہاں ملا کر پڑھنا ہے، یہاں ملا کے نہیں پڑھنا ہے، کتنے اللہ اکبر پورا علوم ہے۔ یہ دلیل ہے کہ یہ خود ایک قرآن کے الفاظ خود ایک مقصود ہے کہ اپنے برکات ہے، معنی کے اپنے، عمل کے اپنے۔ یہ اس دفعہ بڑا اللہ نے یہ نقطہ دل میں ڈالا، یہ خود مزہ ہے اس نقطے میں، وہ اللہ کیسے اللہ نے علم وہ جب غور کیا تو اس کو جتنا آپ آگے چلتے جاؤ تو الفاظ کی اتنی اہمیت ہے، بدل نہیں سکتے، زیر زبر نہیں بدل سکتے آپ، اور ہم عبارت غلط پڑھ لیں تو مفہوم آتا ہو تو کوئی بات نہیں، کتنا پڑھتے ہیں، انگریزی سیکھتے ہیں اسکولوں میں، پنجاب میں تو ہمارے خصوصاً ویسی انگریزی کی مت مار دیتے ہیں، ویئر آر یو گوئنگ، لیکن مطلب سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے پاس کرتے، ان کا التجا نہ ہو، یہاں تو پابندی ہے اور اس سے پڑھ نہیں سکتے۔ انہیں کے خلاف ہوتا ہے جو بڑھاتے ہیں نا۔ خانوی رحمۃ اللہ نے صاف لکھا ہے، میں نے خود پڑھا ہے، فرمایا ہے کہ تمہارا سمجھ کے پڑھنے سے کیا مقصد ہے؟ ثواب، تو ان کا اگر بغیر سمجھے جب ثواب مل رہا ہے تو مقصد تو حاصل ہو رہا ہے، نہیں لکھے دلیل دی اس کی، تو اس میں کیا مقصود ہے؟ ثواب ہے نا، ثواب، کیونکہ ہر چیز جو اس میں آ رہی ہے اس پر جو آپ کے عمل سے متعلق نہیں ہے آپ اس کا معنی بھی جب تو عمل نہیں کریں گے، آپ کو زکوٰۃ فرض نہیں تو آپ کیسے کریں ہے؟ تو پھر جو معنی آپ تو ثواب ہی کے لیے سمجھا نا، جی مثال ہے، آپ کو آپ پر تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، یہاں پر جہاد نہیں ہے، عورتیں پڑھ رہی ہیں جہاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے معنی سمجھ لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اس سے ثواب ملا، تو بغیر سمجھے پر ثواب کا وعدہ، مقصود تو حاصل ہے۔ جیسے بچے پڑھتے ہیں، ہاں چھوٹے بچے، ان پہ تو نکاح فرض نہیں ہے، بڑے کو ملتے ہی نہیں۔ جیسے رمضانوں میں نیکی بڑھا دی جاتی ہے، تو جیسے چھوٹی نیکی اس کے بھی ثواب بڑھ جاتا ہے، کسی کو پانی پلایا، فرض کا ثواب، اچھا اور نیکی پر فرض یعنی گویا کہ بطور فرض کے وہ کام آپ کر رہے ہیں۔ اچھا پہلے سے یہ ابھی پڑھیں جی کہ نبی غیب جانتا ہے کہ نہیں، تو وہ آدمی جو نا چونکہ مجمع تھا سب جوہلا تھے، تو وہ کہتا الحمدللہ والعالمین، کہتا دیکھا جی نبی غیب جانتا ہے، ہمارے نبی غیب جانتا ہے، کتارے بڑی ترجمہ کر رہا ہے، لوگ نا وہ نعرہ تکبیر مول صاحب جیت گئے، سورہ فاتحہ سے دلیل دے دی، تو وہ کہتا ہمارے مول صاحب اٹھے، انہوں نے کہا میرے پر دلیل ہے، بولو اللہ واحد، نبی غیب نہیں جانتا، اللہ صمد، نبی غیب نہیں جانتا، جی جیسا اس کی دلیل تھی ویسے اس کی دلیل ایسے آساتے تھے حضرت، یہ دلیل قل واللہ اس سے بھی آسان تھی سورہ فاتحہ سے، تو ہم نے ہے وہی قل واللہ تو ہم پڑھتے ہیں، اچھا اس میں نہیں یہ جانتا ہے، یہ ہے جیسا کوئی دلیل دے گا اس کے ساتھ اسی کی دلیل دینی پڑتی ہے، بندہ کئی جگہ پر جو ہے نا وہ علمی چیزوں سے ہار جاتا ہے، پھر وہ جو ڈنڈے اور تکے بازی کی